ماں باپ بچپن میں دودھ پلاتے تھے اس جذبے کے ساتھ کہ یہ بچے اللہ کے دین کے داعی بنیں گے۔ 14 سال کے سلمان بن الاکوع نے دشمنوں کی ایک جماعت کو بھگایا تھا، بچہ 14 سال کا۔ وجہ کیا ہے؟ اچانک جذبہ نہیں پیدا ہوا، ماں باپ بچپن سے اس عجیب بات ہے، بچہ ہوش سنبھالتا ہے مکتب کے حوالے کرتے ہیں۔ حضور کے زمانے میں کوئی مکتب نہیں تھا، حضور کے زمانے میں کوئی مکتب نہیں تھا، ماں باپ کا گود بچے کا مکتب تھا۔ ماں باپ گود میں بچوں کو کھلاتے تھے اور ایمان بناتے تھے، بچوں کو بچپن سے ایسا ذہن بناتے تھے اور ایسی جرأت، ایسی ہمت پیدا کراتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر دیگر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، سب بھاگ گئے، عبداللہ ابن زبیر بھاگے نہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا تو کیوں نہیں بھاگا؟ کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے جو بھاگو، اور آپ کوئی شیطان نہیں ہو جس سے ڈر کے بھاگوں، میرا کوئی جرم نہیں، میں کیوں بھاگوں آپ سے؟ ایسی جرأت بچپن سے 4-5 سال کی عمر میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں، مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح مولانا الیاس صاحب میں لکھا ہے کہ بچپن میں لاٹھی لے کر اپنے بچوں سے کہتے تھے آؤ بے نمازیوں کے خلاف جہاد کریں، آؤ بے نمازی کے خلاف جہاد کریں۔ بچپن سے یہ فکر اور یہ ذہن تیار ہوا تھا کہ مجھے اللہ کا دین زندہ کرنا ہے، اس رخ سے مجھے محنت کرنی ہے، اس رخ سے مجھے کام کرنا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ حضرات آئے اور تعریف کے کچھ جملے کہنے لگے، حضرت آپ ایسے، آپ ویسے۔ تو مولانا یوسف صاحب بچے تھے، ایک پڑیا میں مٹی رکھ کر اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھے اور چلے گئے۔ چھوٹے بچے ایک پڑیا میں مٹی رکھے اور آگے بڑھ گئے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا جانتے ہو انہوں نے اس بچے نے کیا کہا ہے؟ نہیں جانتے کہ حدیث میں ہے جو کسی کے منہ پہ تعریف کرے اس کے منہ میں مٹی ڈال دو، تو میرے بیٹے یوسف نے مٹی لا کے رکھا ہے تمہارے منہ میں ڈالنے کے لیے۔ بچپن سے بچوں کی تربیت اس رخ سے ہو۔ ایک بڑا عملہ یہ ہے، یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ ہے، میں جب چاہوں گا چلے میں بھیج دوں گا، اور میں جب چاہوں گا سال میں بھیج دوں گا، میرا بچہ ہے، میں جو چاہوں گا کروا لوں گا۔ اس ذہن سے کبھی بھی عملہ تیار نہیں ہوتا، نہ بچے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، گزشتہ سال کانپور میں چلے میں ہم لوگ تھے، ایک بڑے ذمہ دار جب 5 ماہ لگا کر آئے تو 5 مہینے میں 50 قرآن سارے اعمال پورے کرنے کے ساتھ 50 قرآن پاک پڑھ کر آئے، اور ہماری جماعت کی نصرت میں تھے رمضان میں، تو وہ سارے کام کرتے تھے، ملاقات، گشت اور ہماری نصرت، ہمارا جانا آنا، دیگر سارے تقاضے، خدمت، اور اس کے ساتھ روزانہ 20 پارے پڑھتے تھے۔ اتنے نیک ساتھی، ان کے 4 بچے ہیں، چاروں کو انہوں نے دارالعلوم میں پڑھایا، چاروں کو مدرسے میں داخل کیا۔ تو جو بڑے بچے فارغ ہو کر آئے تو وہ امام بنے ہوئے تھے مسجد میں، تو ہم سے کہا اس بچے کی تشکیل کرو، تو ہم دیگر 3 اساتذہ کو لے کر جو اس بچے کے استاد تھے ان کو لے کے گئے اس بچے کے پاس، اور کہا بچے، تو تھوڑا ذہن بنا کر سمجھا کر سال کی تشکیل کی، تو وہ کہنے لگے یہ سال تو بدعت ہے اور تم مجھے بدعت کی دعوت دے رہے ہو، حضور نے کون سا سال لگایا تھا، صحابہ نے کون سا سال لگایا تھا، اس بدعت کی دعوت مجھے دے رہے۔ اور ان کے والد صاحب کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں کیا کروں، میں نے بچوں کو بہت اعلیٰ درجے کالج یونیورسٹی سے نکال کر مدرسے میں داخل کیا تھا کہ یہ بچے داعی بنیں گے، اللہ کا دین امت میں زندہ کریں گے، علم امت میں زندہ کریں گے، اور یہ چاروں بچے، بڑے والے بچے کا یہ حال ہے کہ وہ تبلیغ اور تبلیغ والوں سے بالکل دور اور متنفر، اور دیگر تینوں بھائیوں سے اوپر ہیں، اور دلیل میں نادر اقوال، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، فلاں نے یہ فرمایا، اور یہ بھی ضروری، یہ کوئی ضروری ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچپن سے بچوں کا اس رخ سے ذہن نہیں بنایا گیا۔ اس لیے ہمارے یہ ساتھی سب اپنے ذہنوں میں بات رکھیں کہ بچہ بچپن سے اس رخ سے تربیت کرے گا تو آگے بڑھے گا، ورنہ دارالعلوم دیوبند میں مرکز کے بعض حضرات کی منتسبین اور ان کے اولادیں پڑھ رہی تھیں، کام میں کوئی دلچسپی نہیں، کام میں کوئی رخ نہیں، اور نئے بچے آتے اور کام میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شروع سے اس رخ سے ان کی تربیت ہو گئی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ایک طالب علم کو اس طرف متوجہ کرنا شروع سے، اور اس طرف ذہن بنانا شروع سے
تاکہ طلبہ کا ذہن شروع سے تیار ہو۔ شروع میں تو بچے کھیل کے آئیں گے، علماء نے لکھا ہے کوئی بھی عمل پہلے عادت بنتا ہے، پھر عبادت بنتا ہے، پھر اس میں اخلاص آتا ہے، اور پھر وہ عند اللہ قبول ہوتا ہے، عند اللہ قرب کا ذریعہ بنتا ہے۔ پہلے ہی دن پہلا ہی عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ اس طرح بن جائے، یہ تو بہت آگے چل کر ہوتا ہے۔ یہ تو ریاکاری والا عمل اور عادت والا عمل ہوتا ہے جو بڑھتے بڑھتے پختہ ہوتے ہوتے ان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے سب حضرات سے گزارش ہے اس طرح ایک ایک طالب علموں کو اس رخ سے آگے بڑھانے کی کوشش ہو۔ طلبہ علماء کا کام یہ تھوڑا سا نزاکت لیا ہوا ہے۔ ہم تو اللہ کا فضل 20 سال سے طلبہ علماء کے بیچ میں ہیں۔ یہ برادری دلائل سے نہیں مانتی، بلکہ دلائل سے منوایا بھی نہیں جا سکتا۔ مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے مناظر ان کو 300 اشکال تھے اس کام میں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ تشریف لائے تو مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ مجھے 300 اشکال ہے جس کا حل چاہیے، خط لکھا۔ مولانا نے فرمایا میں لکھنؤ آ رہا ہوں، 8 دن کا سفر ہے، آپ ساتھ ہو جاؤ۔ ساتھ کر لیا۔ آتے ہی مولانا الیاس صاحب سے ملاقات اور اشکالات کی فہرست۔ مولانا نے کہا حضرت یہ فہرست اپنے پاس رکھو، پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں۔ حضرت مجھے تو کچھ بولنا ہے کہ نہیں، کچھ نہیں بولیں گے۔ اور مناظر آدمی خاموش ہو جائے۔ پورا ایک دن گزر گیا، اگلے دن آئے کہ حضرت مجھے کچھ کہنا ہے، لیکن میں نے پہلی شرط لگائی تھی کچھ بولنا نہیں ہے، خاموش رہنا ہے۔ حضرت مجھے کچھ بولنا ہے کہ نہیں کچھ نہیں، ابھی کچھ نہیں بول سکتے۔ پھر ایک دن گزر گیا، پھر آئے حضرت مجھے کچھ کہنا ہے کہ نہیں بالکل نہیں، خاموش ہمارے ساتھ چلتے رہو۔ حضرت نہیں کچھ نہیں، ساتھ چلتے رہو۔ 3 دن پورے ہو گئے۔ تیسرے دن آئے کہ حضرت ایک بات تو کہہ تو دوں۔ اچھا کہو کیا بات ہے؟ کہ جب پہلے دن میں آیا تھا تو 300 اشکالات کی فہرست لے کر آیا تھا، اور آپ کے ساتھ 3 دن لگے، سارے اشکالات ختم ہو گئے، مجھے کام سمجھ میں آ گیا۔ اس پر مولانا منظور صاحب ہماری نے تحریر لکھی ہے کہ یہ کام دلائل سے سمجھنے کا نہیں ہے، یہ کام تو قدم اٹھا کے سمجھنے کا ہے۔ یہ کام دلائل سے سمجھنے کا ہے ہی نہیں، یہ تو کام قدم اٹھاؤ، چلا دو، لے کے چلتے رہو، کام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے جس کے بھی بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہوں، اپنے محلے کے طلباء، ان کو بس محبت پیار سے اکرام کے ساتھ کھلاتے پلاتے اکرام کرتے اور اکرام دے کر آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ علم آیا ہے تو علم اکرام کا تقاضا کرتا ہے طبیعت میں، تو اس لیے اپنے ساتھ اکرام کے ساتھ جوڑ کے ساتھ لے کے چلتے رہیں۔ ایک مدت تک کام سے گزرتے رہیں گے، کام سے اشکالات بھی کریں گے، جواب نہ دے کر چلتے رہو۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اشکالات تھے، مولانا یہ سب کوئی جواب نہیں دیتے تھے، چلتے رہو، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ اتنا اشکال مستورات کے کام کر کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی داؤد صاحب سے، مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا مستورات کی جماعت آ رہی ہے، فلاں جگہ پردہ ٹانگ دو، وہاں مستورات کی جماعت ٹھہرے گی۔ مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی نے پردہ ٹانگا۔ مولانا یوسف صاحب نے دیکھا کیا ہے کہ مستورات کی جماعت آ رہی ہے، پردہ نکال کے پھینک دیا۔ کبھی دن زندہ کرنا چاہتے ہو؟ مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے، مولانا یوسف صاحب نے پردہ اٹھا کے پھینک دیا، دوبارہ لگاؤ، دوبارہ لگایا، دوبارہ مولانا یوسف صاحب نے نکال کے پھینک دیا۔ مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقول مولانا عبدالعظیم صاحب کے سند متصل کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، 25 سے 30 مرتبہ پردہ لگایا اور 25 سے 30 مرتبہ مولانا یوسف صاحب نے پردہ نکال کے پھینک دیا۔ خرافات زندہ کرنا چاہتے ہو؟ مولانا عبد اللہ صاحب بلیاوی رحمۃ اللہ نے کچھ نہیں فرمایا، ایک جملہ کہا مولانا یوسف صاحب سے، مولانا ایک زمانہ آئے گا آپ کہو گے عبید اللہ اور تمہیں دین کیسے زندہ ہوگا مجھے بتا دو، عبید اللہ اور تمہیں دین کیسے زندہ ہوگا مجھے بتا دو۔ وہ زمانہ گزر گیا، مدت گزر گئی، مولانا یوسف الیاس صاحب رحمۃ اللہ کا انتقال ہو گیا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ ذمہ دار بنائے گئے، اور پھر کام کا جو غلبہ ہوا، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے میں لکھا ہے کہ یوسف میرا بچہ میرے سامنے میرے گود میں کھیلا ہوا اور اتنا تیز رفتار ترقی کر گیا، تو اتنا تیز رفتار آگے نکل گیا، جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہو گیا تو آپس میں مذاکرہ، تو مولانا عاشق الہی صاحب میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ مولانا الیاس صاحب کی نسبت میری طرف منتقل ہوئی ہے۔ مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف منتقل ہوئی ہے، اور ایک آدھ بزرگ نے فرمایا، مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میری طرف منتقل ہوئی ہے۔
جب ان تینوں کی باتیں حضرت شیخ کو پہنچی تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ تو وہ لونڈا لے اڑا، وہ تو وہ لونڈا لے اڑا، وہاں کی زبان میں لونڈا کہتے ہیں بچے کو، تو بچہ لے اڑا نسبت یوسف کی طرف منتقل ہو گئی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے کانا مملوکی فاضحا مالکی ان ھذا من عاجب الزمن، یوسف میرا بچہ تھا اور میرا مالک بن گیا، میرا آقا بن گیا، مجھ سے آگے نکل گیا، یہ زمانے کی ہیر پہ رہے، کبھی کوئی مملوک ہوتا ہے کوئی مالک بن جاتا ہے، یوسف اتنا آگے نکل گیا۔ تو پھر مولانا یوسف صاحب نے جو ترقی کی اچانک، حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے اکابر سے بدگمان ہو گیا جب میں نے سنا کہ مولانا یوسف صاحب کو امیر بنایا گیا، کہ یہ 23 سال کا بچہ کیا امیر بنے گا، یہ بچے والا اشکال بہت پہلے سے ہے، کوئی نیا نہیں ہے، یہ کیسے بچہ امیر بنے گا، کام سنبھالے گا۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضرت شیخ سے، حضرت شیخ کی رائے تھی حافظ مقبول صاحب کو امیر بناؤ، یہ پرانے ہیں، قربانی والے ہیں، اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تھی مولانا یوسف صاحب کو امیر بنا دو، یہ علم والے ہیں، گہرے ہیں، اور دونوں متفق نہیں ہو سکے۔ صبح حضرت مولانا الیاس صاحب نے بلایا کیا رائے ہے، کیا فیصلہ ہوا، تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ میری رائے حافظ مقبول کے بارے میں ہے اور شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یوسف کے بارے میں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اہل میوات اور اہل دلی جتنا یوسف پر جمع ہوں گے حافظ صاحب پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس پر حضرت شیخ نے فرمایا اب میری بھی رائے مولانا یوسف صاحب کے بارے میں ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے گلے لگایا اور پھر نسبت منتقل ہو گئی۔ اب تہجد میں انتقال پر مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کس کو امیر بنایا، کہ مولانا یوسف صاحب کو، تو مجھے بدگمانی ہو گئی، میں اپنے اکابر کے بارے میں بدگمان ہونے لگا کہ حضرت شیخ نے اور شاہ صاحب نے کیا فیصلہ کیا، بچے کو امیر بنایا، 23 سال کا بچہ۔ لیکن جب فجر کی نماز ہوئی اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو کر بیان کرنے لگے تو مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سنا تو بہت تھا، نسبت منتقل ہوتی ہے، دیکھا پہلی بار، ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یوسف بچہ بول رہا ہے، ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا الیاس صاحب کی پوری فکر اس بچے میں عود کرائی ہے اور مولانا الیاس صاحب بول رہے ہیں۔ 3 گھنٹے مسلسل کھڑے ہو کر مولانا یوسف صاحب نے جو جنونی بیان کیا ہے اور جو بات رکھی ہے درد کے ساتھ، تو سب اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں ہمارے اکابر نے فیصلہ صحیح کیا ہے۔ تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو گبر فکروں کا غلبہ ہوا، ایک مدت ہو گئی، کام بڑھتے بڑھتے مردوں کا کام، پھر مستورات کا کام، اب مستورات کا کام نیا شروع، کام قابو میں نہیں آ رہا ہے۔ مولانا الیاس صاحب اللہ کے زمانے میں 2-4 جماعتیں نکلی تھی، تو مولانا یوسف صاحب پر بہت غلبہ۔ ایک دن دوپہر میں اٹھے اور مولانا عبداللہ صاحب بلیابی کے کمرے گئے، دروازے میں دستک دی، دستک سے سمجھ گئے مولانا عبداللہ صاحب کہ مولانا یوسف صاحب آئے ہیں، دروازہ نہیں کھولا، اس خطرے سے اگر دروازہ کھولا تو مولانا یوسف مجھے لے کے بیٹھیں گے، میرا بھی قیلولہ گیا اور مولانا کا بھی قیلولہ گیا، کھولا نہیں، دوبارہ دستک دی پھر نہیں کھولا، تیسری بار پھر دستک دی تو مولانا نے دروازہ کھولا تو دیکھا مولانا یوسف صاحب کھڑے ہیں۔ حضرت کیا بات ہے؟ کہ مولانا میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مستورات میں کام کیسے ہوگا، میں یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ مستورات میں کام کیسے ہوگا۔ ایک مدت کے بعد کام اس طرح طبیعت پر منشرح ہوا، اس لیے علماء کو، طلباء کو اکرام کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کے چلتے رہیں، کام کے منافع سامنے کھلتے چلے جائیں گے، یہ منافع ہی طبیعت کو مطمئن منشرح کریں گے، یہ منافع ہی طبیعت کو مطمئن اور منشرح کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میوات کے اجتماع میں مولانا یوسف صاحب کو بھیجا اور چند علماء کو بھیجا۔ جب جماعت واپس آئی مولانا یوسف صاحب سے پوچھا کہ علماء کو کام کے سارے مراحل سے گزارا تھا کہ جو میواتی جماعت میں پیدل نکل رہے تھے کندھوں پہ بستر اٹھا کے، تم نے وہ منظر علماء کو دکھایا تھا؟ حضرت وہ تو نہیں دکھایا۔ ارے یوسف وہ منظر تو دکھا تھا، وہ منظر دکھانے کا تھا، قرن اول کی طرح کندھوں میں بستر اٹھائے امت کس طرح اللہ کے راستے کی گردن چھان رہی ہے، یہ بات علماء کی طبیعت کو منشرح کر دیتی، یہ منظر دکھانے کا تھا۔ اس لیے طلباء کو، علماء کو اس رخ سے بڑھاتے اچانک نہیں ہوں گے دورے کے بعد کہ آؤ سال کے لیے چلو، آؤ سال کے لیے چلو۔ مولانا الیاس صاحب سے بات لوگوں نے شکایت کی کہ ہم علماء کو متوجہ کرتے ہیں، وہ متوجہ نہیں ہوتے۔ مولانا الیاس صاحب نے بہت زور سے ڈانٹا اور فرمایا کہ تم اپنی دنیا نہیں چھوڑتے ہو، تمہاری تشکیلیں ہوتی تم دنیا نہیں چھوڑتے ہو، اور تم چاہتے ہو یہ علماء اپنا دین چھوڑ کے تمہارے ساتھ جڑ جائیں گے، ایسا کیسے ہوگا؟
جس کو تم دنیا سمجھ کے 4 مہینے کے لیے نکلنے تیار نہیں ہو، وہ جس شعبے میں لگے ہیں اس کو دین سمجھ کے لگے ہیں اور یقیناً دین ہے، اس کو چھوڑ کے کیسے نکلیں گے؟ جب ضرورت، تقاضے اور اہمیت اور امت کے احوال، امت کی بے دینی اور امت کے احوال کا حل اس کام میں چلتے نظر آئے گا۔ یہ کام نے وہ شراب کا اڈا چلانے والا آج امت کا امام بنا ہوا ہے، اور وہ جوئے کے اڈے کو آباد کرنے والا آج تہجد میں سجدے میں سر رکھ کر اللہ کے سامنے آنسو بہا رہا ہے۔ یہ ہندا جیسی سخت دل عورت نے جب خانہ کعبہ میں عبادت دیکھی اور عبادت کا وہ منظر دیکھا تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، پسیج گیا۔ اور پھر وہ پہلے تو دیکھا باہر نکل کے سارا ہی مدینہ میں سناٹا ہے، جب قریب آ کے دیکھا تو لوگ نمازوں میں ہیں، اور قریب آ کے دیکھا تو لوگ دعاؤں میں ہیں، اے اللہ ہندا کو ہدایت دے دے، اے اللہ ابو سفیان کو ہدایت دے دے۔ تو ہندا کا دل نرم ہو گیا، اسلام قبول کر لیا۔ صبح ابو سفیان سے کہا میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو ابو سفیان نے کہا تیری جیسی عورت اسلام میں داخل کیسے ہو گئی؟ جب ابو سفیان مکہ میں حضور کی آمد کی خبر لے کر آئے تو ہندا نے غصے میں ابو سفیان کے مونچھ پکڑ لیے، دونوں طرف سے مونچھ پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا تو بزدل ہے، اتنی متشدد عورت، لیکن اسلام داخل ہو گیا دل میں۔ ابو سفیان کو تعجب کہ ہندا تیری جیسی عورت اسلام میں داخل ہو کیسے گئی؟ تو ہندا نے کہا کل رات کا منظر تم دیکھ لیتے تو تمہارا بھی دل پسیج جاتا۔ کوئی امت کو اس کام نے جو کچھ دیا ہے اور جو کچھ تبدیلی کی ہے وہ قریب سے دیکھیں گے تو سارے اشکالات دور ہو جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ساری وہ اشکالات جو ذہنی ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا اس رخ سے ہی علماء کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ کارگزاری آ جائیں، کارگزاری سنا دیں یہاں کام کی کیا سطح ہو گئی، کتنے علماء طلبہ تیار ہوئے، کتنے طلبہ علماء کی فہرست ہے، چونا بٹی والے سنا دیں۔ حاجی صاحب آگے آ جائیے، آگے آ جائیے۔ ایئرپورٹ والی مسجد کا امام ہے، ایئرپورٹ والی مسجد یہاں پورا میں مفتی اسد اللہ صاحب کہاں ہیں؟ ٹھیک، سفید لگائے ہوئے ان سے بڑے ہیں۔ مفتی اسد اللہ صاحب کہاں ہیں؟ امین صاحب ہمارے، اچھا آ جائیں۔ مولانا محمود صاحب اچھا آ رہے ہیں، ٹھیک کر دیں۔ ہاں ان کے بھائی غلام ہے، ایسے کی مسجد ہے، آواز میں آ رہی ہے۔ کل علماء 465، سال لگائے ہوئے علماء 34، سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے علماء 19، 4 ماہ لگائے ہوئے علماء 68، چلہ لگائے ہوئے علماء 45، سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے علماء 6۔ پہلے علماء چلہ لگانے والے جی جی سات چلے والے جی پہلے سال میں نکلنے والے علماء ایک ابھی، یہ ابھی والا ایک ابھی چل چل رہے کون چل وہ چل رہے تھے، 6 مہینہ کر کے ہو گیا ان کا، ابھی 6 مہینہ باقی ہے۔ تو ہماری جماعت میں جڑ گئے؟ نہیں ابھی ان کو بات کرنی ہے۔ اچھا اچھا، یہ بات آئے ہوئے 6 مہینہ باقی ہے ان کا۔ آئیے مولانا ادھر آ جائے، مولانا یہاں ادھر یہاں مولانا اسد صاحب آ گئے۔ دوسرے سال میں نکلنے والے علماء ابھی کوئی نہیں۔ نظام الدین سے سالانہ چلہ لگانے والے علماء 6، 2 ماہ نظام الدین میں لگانے والے علماء 5، کل طلبہ 366۔ ان طلبہ کی تعداد جو چلے میں نکلے 17، 4 ماہ میں نکلے 3۔ ان طلبہ کی تعداد جو 5 اعمال میں جڑتے ہیں 49، بعض اعمال میں جڑتے ہیں وہ 8۔ یہ کل طلبہ کی تعداد 366 ہے، ان کی فہرست کیسے نکالی گئی؟ اس میں ہمارے یہاں پر 3 مدرسے ہیں، ایک چونا بٹی کا مدرسہ ہے، ایک فائن ٹچ ہے دینیات، اور ایک وڈالہ میں 3 بندو نگر ہے جی، تو تینوں کی تعداد ملا کے جو ان میں طلبہ پڑھ رہے ہیں مجموعی تعداد سامنے آ گئی وہ، اور ایک چھوٹے چھوٹے مدرسے بھی ہیں، جی، ان کی بھی تعداد الگ الگ ملا کے ہے، باقی
تو اس میں تو مکمل طلبا کی بھی تعداد نہیں ہے جو مسجد نماز کے تھرو جا رہے ہیں وہ نہیں ہے. اس میں یہ تو ماشاءاللہ تعداد آ گئی کل طلبا کی 366. لیکن جیسے بتایا مولانا نے مدرسے میں پڑھنے والے داخل طلبا کی تعداد ہے وہ آپ کے حلقے کے بھی ہو سکتے ہیں, ممبئی کے بھی ہو سکتے ہیں, دیگر صوبوں کے اور دیگر اضلاع کے بھی. تو چونا بٹی کے ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے, سارے بہار یو پی کے تھے. اور بس ہماری بات اتنی گزارش یہ تھی کہ یہ جو طلبا کی تعداد ہے اور ایسی کل علماء کی تعداد 465, تو کل علماء کی تعداد ہمارے مسجد کے اطراف میں جتنے علماء رہتے ہیں اور ہماری مسجد کے اطراف میں جتنے طلبا رہتے ہیں تو اس کو مسجد وار جماعت کے مشورے کے ذریعے ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے. مطلب فہرست ابھی ایک مطلب اجمالی آ گئی ہے 12 سے 12, مفتی صاحب آگے تشریف ہے. یہ طلبا کی فہرست اور علماء کی فہرست, اس کو مسجد وار جماعت کے مشوروں سے قابو میں لایا جا سکتا ہے. اگر فہرست اجمالی اس طرح نکالی گئی اور مسجد وار جماعت کے ساتھیوں سے گزری نہیں تو ان کی فکروں سے بھی نہیں گزرے گی. اس لیے مسجد وار جماعت کے عملے کے ذمہ لگا دیں کہ وہ ساتھی اپنے مسجد کے اطراف میں تلاش کر لیں ایسے علماء, ایسے طلبا, ان کی تعداد فردن معلوم کر کے, تو پھر ہمارے سامنے تخمینہ نہیں ہوگا بلکہ یقینی تعداد ہوگی. ہماری مسجد کے اطراف میں 10 طلبا ہیں جو ہفتوں میں پڑھ رہے ہیں, دورے میں پڑھ رہے ہیں, ششم میں پڑھ رہے ہیں, پنجم میں پڑھ رہے ہیں, اور پھر مسجد وار جماعت کے ساتھی ان کی شروع سے توجہ رکھیں, نگرانی رکھیں. علماء کی جو تعداد ہے وہ مسجد وار جماعت سے آئی ہے, مسجد وار جماعت سے طلبا کی ابھی نہیں ہے مسجد وار جماعت سے. جی بس اس میں ایک بات یہ ہے, دوسرا الفاظ ہے, کون سا ہے دوسرا؟ کرلا والے آ جائیں. اس میں ایک بات یہ ہے, یہاں کر بھی رہے ساتھی ذرا اہتمام کے لیے عرض ہے. اس میں جو ہے ہمارے مشورہ, یومیہ مشورہ, اس مشورے کا جز ہے مذکورات کا کام. اس مشورے کا جز ہے مسجد کے اطراف میں رہنے والے بااثر طبقے میں محنت اور معذورین میں محنت اور اسٹوڈنٹس میں محنت اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے عام ساتھیوں پر محنت. تو ہمارے مشورے کا ہی جز ہے علماء طلباء پر محنت. ایک بات یہ چل پڑی ہے, علماء کی تشکیل نہیں, طلباء کی تشکیل نہیں, اور یہ چل پڑی ہے اور ذہنوں میں راسخ ہو گئی. ابھی ہم ایک مسجد میں تھے, ایک بڑے ذمہ دار ساتھی, انہوں نے مجھ سے جب ہم نے یہ بات رکھی کہ علماء طلباء کی تشکیل نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کی خدمت میں حاضری بھی نہیں ہے, علماء کے سامنے احوال ذکر کرنا بھی نہیں, علماء کے سامنے اپنے کام کی کارگزاری نہیں, اور ان کے والدین کو متوجہ کرنا بھی نہیں, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو وہ ساتھی کہنے لگے مولانا 11 مہینے ہوا ہمارے ایک عالم فارغ ہو کر آئے, میں اسی خطرے سے نہیں ملا کہ اگر ملوں گا تشکیل کی بات کروں گا تو پھر وہ ہوگا کہ علماء کی تشکیل نہیں. حالانکہ یہ بات نہیں ہے. علماء کی تشکیل, علماء کی خدمت میں حاضری اور ان کے سامنے کارگزاری اور ان کو ضرورت کا اظہار. مولانا الیاس صاحب علیہ فرماتے تھے ہر جماعت میں ایک عالم ہو. آپ عالم ہیں, ہماری جماعت میں ضرورت ہے, جماعت 4 مہینے کی تیار ہے, آپ کی سرپرستی آپ اور امت کے آواز سامنے رکھ دیں. علماء کے دل میں درد ہے, غم ہے, تھوڑا متوجہ کر دیں گے, وہ حضرات آ جائیں گے. اس لیے اس کو مسجد وار جماعت کا جز بنا کر اور مسجد وار جماعت ہی سے یہ ساری چیزیں قابو میں لانے کی ضرورت ہے. کر بھی رہے ماشاءاللہ, اور تھوڑا اہتمام سے عرض ہے. کرلا پنچکوسی کی کارگزاری, کل علماء کی تعداد 772 ہے. ان میں سال لگے ہوئے علماء 47 ہے. سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے علماء جن کے سال لگے ہیں یہ 16 ہے. 4 ماہ لگے ہوئے علماء 69 ہے اور چلہ لگے ہوئے علماء 68 ہے. ان میں 4 ماہ سالانہ لگانے والے علماء 18 ہیں اور چلے لگانے والے علماء 19 ہے. پہلے سال میں الحمدللہ اس وقت 8 علماء ہمارے پنچکوسی کے چل رہے ہیں. دوسرے سال میں اس وقت تو کوئی نہیں چل رہا ہے, لیکن 3 جماعتیں الحمدللہ جس کے پرچے بنے ہیں ان چند دنوں میں فروری میں, مارچ میں اور مئی وغیرہ میں جماعتیں ہیں انشاءاللہ. دوسرے سال میں علماء کی 3 جماعتیں قابو میں آئیں. نظام الدین سے سالانہ چلہ لگانے والے علماء کل 6 ہیں. 2 ماہ نظام الدین 5 علماء. کل طلبہ, ہم نے طلبہ کی جو فہرست بنائی وہ
جو مقیم طلبہ ہیں جو ہمارے پنجکوسے میں مساجد اور حلقوں کے اطراف میں رہتے ہیں، یہ ان طلبہ کی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ جو طلبہ مدارس کے ہیں لیکن غیر مقیمین ہیں، مطلب باہر کی دیگر اضلاع کے صوبوں کے دیگر کے، ان کی فہرست کو جب مدارس کا نظام شروع ہوگا اس وقت انشاءاللہ، تو یہ 380 طلبہ ہیں۔ ان طلبہ کی تعداد جن کے چیلے یا 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، تو 4 چیلے والے طلبہ 48 ہے اور 4 ماہ والے طلبہ 28 ہے۔ ان طلبہ کی تعداد جو 5 اعمال میں جڑتے ہیں یہ 52 ہے، اور بعض اعمال والے طلبہ 17 ہے۔ جوڑ تو اپنے جی موجود طلبہ جی امیر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے طلبہ موجود ہیں سب پر محنت کر کے سب کو لانے کا نظام بنا، جو موجود ہیں طلبہ حلقے میں۔ مدرسے چل رہے ہیں، بعض مدرسوں میں کم طلبہ ہیں، چند طلبہ ہیں، ان کو بھی متوجہ کر دیں، ان کو بھی لے کر آئیں۔ مدرسہ جو اپنے مسجدوں میں مکتب چل رہے ہیں اس میں حفظ کی تعلیم ہے، اس میں بڑی عمر کے طلبہ ہیں، ان کو بھی لے کر آ جائیں۔ اور جو وہ پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں ٹیویشن پڑھتے ہیں اور وہ بھی کسی مرحلے تک پہنچے ہوئے ہیں حفظ میں اور عربی درجات میں، ان کو بھی متوجہ کر کے لے کے آ جائیں۔ اور کون سا مدنی والا یہ مدنی پنجکوسے کی کارگزاری ہے۔ اس میں کل علماء کی تعداد 523 ہیں، اس میں سال لگائے ہوئے علماء کی تعداد 54 ہے، اور سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے علماء کی تعداد 24 ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے علماء کی تعداد 80 ہے، اور چلہ لگائے ہوئے علماء کی تعداد 83 ہے۔ سالانہ ترتیب سے وقت لگانے میں 4 ماہ تو ابھی کوئی نہیں ہے، لیکن چلے کے اعتبار سے 31 علماء کرام وقت لگا رہے ہیں۔ پہلے سال میں ابھی فی الحال نکلے ہوئے جو علماء ہیں ان کی تعداد 12 ہے، اور دوسرے سال میں نکلنے والے علماء ابھی فی الحال تو کوئی نہیں ہے انشاءاللہ، لیکن عزائم ہے۔ نظام الدین سے سالانہ چلہ لگانے والے علماء کی تعداد 4 ہے۔ 2 ماہ نظام الدین میں لگانے والے علماء اس سال 3 علماء کرام پہنچے تھے۔ کل طلبہ جیسے ماشاءاللہ بتایا گیا 204 ہماری اس میں آئے ہیں فہرست میں، اور بھی محنت کریں گے انشاءاللہ، کوئی رہ گیا ہوگا تو اس کو بھی ترتیب بنائیں گے۔ ان طلبہ کی تعداد جو چلہ لگا چکے ہیں 5 ہے، 4 ماہ میں نکلنے والے ہمارے یہاں سے تو ابھی فی الحال کوئی نہیں ہے۔ ان طلبہ کی تعداد جو 5 اعمال میں شرکت کرتے ہیں 20 ہیں، اور بعض اعمال میں جڑنے والے طلبہ کی تعداد 3 ہے۔ یہ پہلے سال میں نکلنے والے علماء 12 اس وقت چل رہے ہیں؟ جی ہاں، 12 علماء چل رہے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو گزشتہ سے چل رہے تھے لیکن وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوارنٹائن وغیرہ کر کے گھر پہ آ گئے تھے، کچھ وقت باقی تھا، ایک چلہ باقی تھا، کسی کا کچھ دن باقی تھے، تو وہ ماشاءاللہ اپنا وقت پورا کرنے کے لیے گئے۔ اچھا، جو ہاں وہی میں کہنا چاہتا ہوں، جو علماء سال میں نکلے ہوئے ہیں یہ 12 علماء، تو ان کی نصرت کا بھی کچھ نظام بناتے رہتے ہیں آپ؟ گزشتہ ایام میں تو بن رہا تھا، لیکن ابھی چونکہ وہی ایک چلہ باقی ہے، وہ نصرت پہ پہنچیں گے، اس سے پہلے وہ آ جائیں گے، اس کے ابھی تو فی الحال نہیں ہے، لیکن بہت اچھا۔ جب چلے کی جماعت یا 4 مہینے کی جماعت ہماری نصرت کی جاتی ہے تو بہت اہتمام سے نصرت کا نظام بنتا ہے۔ تو یہ علماء سال میں نکلے ہوئے ہیں، کن حالات میں نکلے ہوئے ہیں، ایک ساتھی کے عجیب حالات رہتے ہیں، بڑی قربانی سے نکلے ہوئے رہتے ہیں۔ ساتھی پہنچے تو دل جمی ہوتی ہے، جماؤ پیدا ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہیں یہاں کے، یہیں بمبئی کے، تو کچھ طبیعت اکھڑ رہی تھی تو مولانا اسد صاحب لے کے بیٹھے، تھوڑا متوجہ کیے تو ماشاءاللہ جم گئے۔
تو آنا جانا ملنا جلنا اس عنوان پہ بہت ضروری ہے۔ ملکی مشورے میں حضرت نے اس طرف متوجہ کیا تھا سارے عملے کو کہ جب بھی سال لگا رہے ہوں علماء تو ان کی نصرت میں جانا نہ رہے، تاکہ آنے کے بعد وہ عالم گم نہ ہو جائیں۔ سال لگا کر آ گئے، اچھا سال لگانے تک ہی نصرت محدود نہیں ہے، سال لگا کر آنے کے بعد کی نصرت کا مرحلہ بہت اہم ہے۔ سال لگا کر آ گئے، اب آنے کے بعد ایک مستقبل طے کرنا ہے، کام کا میدان بہت پھیلا ہوا ہے، امت کے احوال مختلف ہیں، کام کس طرح کریں، تو اس وقت کی رہبری بہت ضروری ہے، اس وقت کی رہبری بہت ضروری ہے۔ اس وقت چوک گئے تو پھر وہ ساتھی ہاتھ جلدی نہیں آ پائیں گے۔ اس لیے جیسے سال کے بیچ میں نصرت کا نظام بنا ہے، فراغت پر آنے کے بعد بھی ان کو علمی مشغلہ اور دعوت کا مشغلہ اور کوئی مسجد میدان محنت اور کوئی حلقہ اور کوئی شب گزاری مشورے سے طے کر کے، حضرت نے تو یہ طے کیا تھا جو سال لگا کر واپس ہوں ان کے ہاتھ خط لکھ کے دیا جائے اور وہ خط لے کر اپنے صوبے کے مرکز میں جائیں سال پورا ہونے کے بعد۔ اس کا اہتمام بھی ہوا ہے لیکن زیادہ اہتمام نہیں ہو پایا کہ وہ خط لکھ کر لے کر آئیں اور وہ خط اپنے صوبے کے مرکز میں پیش کریں، اس میں ان کے پورے احوال، سال نظام الدین سے لگا، فلاں فلاں چلہ فلاں جگہ لگا، پھر صوبے کے مرکز میں وہ پرچہ ان کا پڑھ کے سنایا جائے اور اس میں ان کے بارے میں جو مشورے سے طے ہو اس کا نظام بن جائے۔ ٹھیک، اور کون سی جو علماء کی نصرت کے سلسلے میں بات چل رہی ہے، ہمارے ساتھیوں کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب یہ علماء کرام اللہ کے راستے میں چل رہے ہوں تو سال بھر میں کم سے کم 3 مرتبہ ضرور نصرت ہو، ہر 4 مہینے میں کم سے کم 2 بار تو اس کی کوشش کریں کہ جس وقت وہ خروج میں ہو کسی علاقے میں اس وقت میں ہمارے ساتھی پہنچیں، اور 1 مرتبہ کم از کم جب وہ نظام الدین آ رہے ہوں اس وقت میں ساتھی پہنچیں۔ اسی طریقے سے ان کے احوال پر نظر ہو پورے طور پر، اور جب وہ واپس آ رہے ہوں تو ہمارے ساتھی ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی کارگزاریاں یہاں کو پیش کر رہے ہیں۔ ان علماء کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے کہ وہ ہر چلے میں ہر مہینے 2 مہینے میں اپنی کارگزاریاں یہاں ہمارے علاقے میں بھیج رہے ہوں، وہ کارگزاریاں یہاں ہمارے مشوروں میں آ رہی ہوں، اس سے ان کے اندر بھی جماؤ پیدا ہوگا اور یہاں پر بھی ان کے اندر جو ہے ان کی کارگزاریوں سے لوگوں کے اندر جو ہے انشاءاللہ اس سے فکریں پیدا ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ فارغ ہو کر کے آتے ہیں، سال لگا کر آتے ہیں، تو ان کا کوئی مستقبل متعین نہیں ہوتا ہے، ان کا راستہ کوئی دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی راستہ نہیں متعین ہوتا ہے۔ اب ان کے لیے اس کی فکر، اصل تو راستہ ان کا وہی ہے جو سامنے علم دین کی وجہ سے ان کا راستہ متعین ہے، لیکن زندگی گزارنے کا لفظ میں نے عرض کیا، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ ان کو کہیں ٹھکانے لگانا، کام پہ لگانا، ان کے گھر والوں کو جمانا، ورنہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کمزور ہوتے ہیں اور پھر وہ بڑی کمزوری کا باعث اپنے ان علماء کے لیے بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں سلطان پور کے اندر یہ ہمارا بڑا رونا ہے کہ ہم مشکل سے وقت لگواتے ہیں وہاں، اور پھر اس کے بعد وہ ہمارے علماء اکثر جو ہے باہر چلے جاتے ہیں، علاقے میں نہیں رہ پاتے۔ ایک صاحب یہیں بھیونڈی میں وقت لگا رہے تھے، یہاں کسی نے تشکیل کر لی ان کی سال کے درمیان میں، میرے پاس فون کیا انہوں نے، تو میں نے ان کو جمانے کی کوشش کی کہ بھائی تم کو اتنی قربانی سے وقت لگوا رہے ہیں، سلطان پور میں تمہاری بہت ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے والد صاحب کا کچھ دنوں کے بعد فون آیا، تو اب والد صاحب کی کمزوریوں کو دیکھ کر پھر مجھے خاموش ہونا پڑا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سال لگا کر پھر وہ یہیں آ گئے۔ تو علاقوں میں خاص طور پہ جن علاقوں کے ہیں، ابھی تو آپ کے سامنے بمبئی کے علماء کی بات چل رہی ہے، تو اس وجہ سے ان علماء کو جمانا ایسا نہ ہو کہ وہ بیچارے اکھڑ جائیں۔ اللہ توفیق عطا۔ خار مرکز کی خار مرکز سے کل علماء کی تعداد 273 ہے، سال لگائے ہوئے علماء کرام 35، سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے 11 اور 4 ماہ لگانے والے 32، چلہ لگائے ہوئے علماء 41، سالانہ ترتیب سے چلہ 4 ماہ لگانے والے علماء 7، پہلے سال میں نکلنے والے علماء 4، دوسرے سال میں 1، نظام الدین سے سالانہ چلہ لگانے والے علماء 4، 2 ماہ نظام الدین میں
مفتی عبدالعزیز صاحب. اور تیسرے ساتھی تیار ہے؟ نظام الدین سے سالانہ چلہ لگانے والے علماء 4 ہیں. 2 ماہ نظام الدین میں لگانے والے علماء 2 ہیں. کل طلبہ 88 ہیں. ان طلبہ کی تعداد جو چلہ 4 ماہ میں نکلے ہیں 20 اور 5 4 ماہ میں نکلے اور 20 چلے ہیں. ان طلبہ کی تعداد جو 5 اعمال میں جڑتے ہیں 15 ہے اور بعض اعمال میں جڑتے ہیں وہ 30 ہیں. یہ اس میں جو ہے سال لگائے ہوئے علماء 35 ہیں. سالانہ ترتیب سے وقت لگانے والے 11 ہیں. تو یہ 35 علماء جو سال لگا چکے ہیں ان کو شب گزاری میں اور ماہانہ جوڑوں میں اور مختلف تقاضوں میں لے کر چلنے کا کچھ نظام ہے. جی نے جو ذمہ دار ہیں ان سے اور دوسرے ذمہ دار ساتھیوں سے مذاکرہ کیا تھا تو کہہ رہے تھے اب کوشش کی جائے گی اس کی. کچھ علماء مطلب ادھر ادھر بھی ہو گئے ہیں, ٹھنڈے پڑ گئے ہیں, تو جا کے ان سے ملاقاتوں کا نظام کرنے گا. یہ سال لگائے ہوئے علماء جو 35 ہیں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ جی بتاؤ بھی گھر والوں. ماشاء اللہ یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے. تھوڑا سا ان کی طرف توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. سالانہ ترتیب سے 11 علماء وقت لگا رہے ہیں. اگر سال بھر ماہانہ سیر روزہ اور شب گزاریوں میں اہتمام سے مسجد کے ساتھی لے کر چلیں, مطلب لے کے چل رہے ہیں, تھوڑا اہتمام عرض ہے. اور جب بھی کوئی موقع ہو, جوڑ ہو, کوئی اہم تشکیل ہو, کوئی اہم تقاضا ہو اور اپنی مسجد کی سطح پر ملاقاتیں اور اس میں بھی ملاقاتوں میں لے کے جانا اور سیر روزہ جماعت بن رہی ہے ان کی روانگی اور پھر ان کی حصولیابی کے لیے لے کے جانا. چلے کی جماعت بن رہی, 4 ماہ کی جماعت بن رہی ہے. حضرت نے فرمایا تھا اپنے مسجد وار جماعت کے سارے اعمال میں ان علماء کا استعمال. صرف شب گزاری کے حج صبا فارغ ہو گئے, ماہانہ جوڑ میں آگے فارغ ہو گئے, تو یہ امتیازی ہو کے رہ جائیں گے. میدان میں اتار کر اپنے مشورے سے لے کر مسجد کے ایک تقاضے سے لے کر شب گزاری کے ہر تقاضے تک, شب گزاری میں بھی قیام کام کے ساتھ یہ علماء ہیں. حضرت نے ابھی جو یہ بات فرمائی ہے کہ علماء مسجد کی سطح پر وقت دیں, تو یہ سال والے تو بہت زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ مسجد کی سطح پر وقت دیں, مسجد میں فارغ ہو کر اپنے آپ کو مسجد میں ساتھیوں کے ذہنوں میں رہے کہ ہمارے مفتی صاحب والا وقت بیٹھتے ہیں اور ہمارے ساتھیوں کے پاس آنا جانا, ملنا جلنا اور اپنے سیکھنا سکھانا, مسئلے مسائل کا مذاکرہ, کسی کا کوئی مسئلہ ہے اس کا مذاکرہ. ورنہ اختلاط نہ ہونے کی وجہ سے اور علماء کا عموم میں نہ جانے کی وجہ سے اور عموم کے علماء کے پاس نہ آنے کی وجہ سے جو جہل عام ہوا ہے اس کا تصور نہیں ہے. ایک عام بحث ہے مسائل الجبیرہ نور الہدیٰ سے لے کے دورے تک, ایک عام بحث ہے معذور کے احکام نور الہدیٰ سے لے کے دورے تک پڑھائے جاتے ہیں مدرسوں میں, لیکن چونکہ اس کا مذاکرہ نہیں ہے, ملنا جلنا نہیں ہے اور جن کو یہ مسائل پیش آتے ہیں انہیں مراجعات کرنا نہیں ہے اور علماء ان سے ملتے نہیں ہیں اس عنوان سے, تو ایسا جہل میں ہے. ایک کھرگون میں ایک ساتھی سے ملاقات ہوئی گشت میں, دیندار آدمی. ہم نے کہا بھی چلو مسجد میں, تو کہنے لگے مولانا میں 3 دن سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا کیوں, خیریت تو کہ میں 5 وقت کا پابند نمازی ہوں, لیکن 3 دن پہلے آپریشن ہو گیا تھا, یہ پیشاب کی تھیلی لٹکی ہوئی ہے اور مسلسل پیشاب نکل رہا ہے اور پیشاب نکلے تو نماز وضو ٹوٹ جاتا ہے, وضو ٹوٹتا ہے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے, اس لیے میں نے 3 دن سے نماز نہیں پڑھا. ہمارے ساتھ جماعت کے 2 ساتھی تھے, ہم نے ان سے کہا تم پڑھتے پڑھاتے رہو, معذور کے احکام ان کو مت بتاؤ. ایک 5 وقت کا نمازی, پابند نمازی اور صرف علماء سے رابطہ نہیں ہے, ملنا جلنا نہیں ہے, تو ایک عام موٹے مسئلے سے ناواقف ہے. ہمارے حضرت فرمانے تھے کہ منڈیاں ساری ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں جو بے کے مسائل سے واقف نہیں, اور بے کے مسائل ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں, کتاب البیوع ان حضرات کے ہاتھ میں ہیں جنہیں بے و شرا کرنا نہیں.
تطبیق کیسے ہوگی؟ پھر مارکیٹ میں ایسے مسائل وجود میں آئیں گے جو حرام اور حرام سے آگے امت اس میں مبتلا ہوتی چلی جائے گی اور رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جو مسائل ہم نے مدرسوں میں پڑھائے ہیں اور پڑھایا جا رہا ہے اس کو امت سے اختلاف کر کے اور امت علماء سے اختلاف کر کے یہ مسائل سیکھ سکتی ہے. ایک عام مسئلہ ہے انشورنس والا، بینک سے براہ راست کمپنی سے کوئی سب گاڑی نہیں اٹھا سکتا، تو وہ کہتا ہے بینک والوں سے آپ خرید کے ہمیں دے دو، تو بینک خرید کے اس کو دیتا ہے قسطوں میں. تو صرف تعبیر کا فرق ہے، تعبیر ٹھیک کر لیں. علماء اگر ان کے قریب ہوتے وہ بتاتے، یا وہ علماء سے قریب ہوتے وہ علماء سے پوچھتے کہ میں براہ راست گاڑی اٹھا نہیں سکتا کمپنی سے، تو بینک سے لے رہا ہوں اور بینک قسطوں میں 14 لاکھ کی گاڑی 16 لاکھ میں دے رہی ہے، تو میرے لیے جائز ہے. تعبیر کا فرق ہے. اگر بینک کو کمپنی کو بائے اول مان لے اور بینک کو بائے ثانی مان لے، تو کمپنی سے بینک نے 14 لاکھ کی گاڑی خریدی اور اس خریدنے والے کو 16 لاکھ میں بیچ دی. بیچنے والا بینک بنا، خریدنے والا یہ شخص بنا. تو بیچنے والا چاہے 14 لاکھ کی گاڑی 16 لاکھ میں بیچے، چاہے 18 لاکھ میں بیچے، ہر حال میں جائز ہے. چاہے قسطوں میں بیچے، چاہے نقد بیچے، چاہے ادھار بیچے، چاہے نقد بیچے، ہر حال میں جائز ہے. لیکن صرف تعبیر کا فرق ہونے کی وجہ سے وہ سودی اور رشوت بن گیا اور وہ سودی کاروبار بن گیا، ناجائز ہو گیا، حرام ہو گیا. اس لیے علماء کا اختلاط عوام سے اور عوام کا اختلاط علماء سے بہت ضروری ہے، اور اس کی کوئی سبیل نہیں ہے سوائے مسجد کی سطح پر. مسجد ہی واحد جگہ ہے جس میں ہر ایک حاضر ہوتا ہے اور ہر ایک کے حاضر ہونے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. عمر اکرم ممن عام مساجد اللہ، مسجد سے روکنے والا تو بہت بڑا ظالم اور گنہگار ہوگا. مسجد سے کون روکے گا؟ ہر ایک کے آنے جانے کی جگہ ہے. علماء مسجد کی سطح پر وقت فارغ کریں گے اور مقامی حضرات مسجد لا کر، اگر عوام مسجد نہیں آ رہی ہے تو پھر حضرت نے فرمایا رئیس المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح علماء مسجد سے باہر نکل کے لوگوں کو مسجد لے کر آئیں. اگر لوگ نہیں آ رہے ہیں تو علماء گشت کر کے لے کے آئیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازار میں اعلان کیا مسجد میں اللہ کے نبی کی میراث تقسیم ہو رہی ہے اور تم بازار میں ہو، تو سب دوڑے مسجد آ گئے. ابو ہریرہ وہیں کھڑے رہے. جب سب واپس آئے تو انہوں نے کہا ابو ہریرہ محدث ہو کر آپ نے ایسی بات کہی تھی، مسجد میں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. آپ نے فرمایا کیا ہو رہا تھا؟ کہ وہاں تو علم کا حلقہ لگا ہوا تھا، لوگ سیکھنے سکھانے میں لگے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا خدا کے بندو یہی تو اللہ کے نبی کی میراث ہے، تو تم لینے نہیں آ رہے تھے تو میں تمہیں لینے آ گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا ہوا تھا ہماری مارکیٹ میں وہ شخص بیع و شراء نہ کرے جسے بیع و شراء کے مسائل کا علم نہ ہو. اس لیے مارکیٹ میں جو نیا تاجر آتا حضرت عمر گشت لگا کے پوچھتے تو نے بیع و شراء کے مسائل سیکھے ہیں کہ نہیں سیکھا ہے؟ جا مسجد بیع و شراء کے مسائل علماء سے سیکھ پھر آ جانا واپس. تو مسجد میں جو حلقے لگے ہوئے رہتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور بعد تک کے زمانے میں، اور ایک مدت تک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے حالات زمانہ نے علم کو مسجد سے نکال دیا، ورنہ علم کے لینے دینے کی جگہ تو مسجد تھی. ہر ایک مسجد آتا تھا، اپنی ضرورت رکھتا تھا اور وہاں سے سارے اس کے علمی مسائل حل ہوتے تھے. اس لیے حضرت کی طرف سے یہ ہدایت ہے کہ ہمارے علماء خصوصاً سال لگائے ہوئے 35 علماء ہیں، یہ اپنی مسجد کی سطح پر وقت فارغ کریں اور پھر لوگ آتے رہیں، دین کے مسائل سیکھتے رہیں، علم سیکھتے رہیں. جو لوگ نہ آئیں تو علماء جا کر ان میں طلب پیدا کر کے لے کر آئیں. کوئی ضروری نہیں ہے ہر فارغ ہونے والا مدرسے میں پڑھائے گا. مدرسے محدود ہیں اور پڑھانے کے لیے گھنٹے محدود ہیں اور علماء بہت زیادہ ہیں. مسجد کی سطح پر ہر آنے والے کو وقت دیا جائے گا. اس طرح سے ہر ایک تک علم پہنچے گا، دین پہنچے گا اور امت کے مسائل حل ہوں گے. بات جو نصرت کی اور ساتھ میں لے کر چلنے کی بات جو کہی جا رہی ہے کہ بھئی علماء کا استعمال ہو اس کو، یہ بات تو ہم اپنے پرانے ذمہ داروں سے کہہ رہے ہیں، لیکن آپ علماء اس کرام سے ہم تو یہ کہیں کہ بھئی آپ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے ہم کو لے اور لے کر استعمال کریں؟ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہم خود میں میدان میں ہیں. میں جب فارغ ہوا تو ہمارے بہت سے اکابر نے میری تشکیل کی کہ تیرے جیسے مولوی تبلیغ میں نہیں ہے تو میدان کا آدمی ہے تو آ جا، تو مدرسے مت رہے، مدرسے میں رہے گا بنا رہے گا تو. لیکن میں نے کبھی اپنے ان بزرگوں کی بات پر کان نہیں دھرا، سنا احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ،
لیکن کبھی نہیں. میں نے میرے اپنے دل میں یہ کہا کہ ہمارے ان اکابر کا یہ فرمانا کہ ساری دنیا میدان محنت ہے اور تیرے لیے میدان ہے، تو آ جا میدان میں. میرے نزدیک سب سے بڑا میدان تو یہ طلبہ ہی ہے. ہمیں مدرسوں میں رہ کر کے ان طلبہ پر محنت کرنا ہے. تو مدرسوں میں رہے، طلبہ پر محنتیں ہوئی، باہر نکل کر کے عوام کے اندر کبھی اس کا انتظار نہیں کیا کہ میرے لیے کچھ کہو تو میں آؤں. ہر عالم کسی نہ کسی مسجد سے جڑا ہوا ہے، اس مسجد کا مشورہ ہوتا ہے، اس مسجد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، اس مسجد میں محنتیں ہوتی ہیں. اگر ہم خود اس میں جڑیں تو کیا مشکل ہے. ہمارے ایک سال لگائے ہوئے ساتھی نظام الدین آئے اور مجھے بہت دیر تک بیچارے اپنی پریشانیاں سناتے رہے. کافی دیر تک پریشانیاں سنانے کے بعد جب بہت کچھ سنا چکے تو میں نے کہا مولانا جو کچھ بھی حالات تمہارے اوپر ہیں وہ ٹھیک ہے سر آپ کو، لیکن یہ بتاؤ تمہارے لیے روزانہ کے مشورے میں تمہاری مسجد کے اندر کیا دشواری ہے. تو کہنے لگے ہمارے مسجد کے ساتھی تو بہت اچھے ہیں، بہت اکرام کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد اور آگے کی باتیں میرے سوالات کیے، گشت میں تمہیں کیا پریشانی، تعلیم میں کیا پریشانی، ملاقاتوں میں کیا پریشانی. تو بہت اپنی تعریف کرنے لگے مسجد کے ساتھیوں کی. تو ہم نے کہا بھائی تمہیں کیا مشکل ہے، تو اپنی مسجد کی سطح پر محنت کرو. تو اپنے مسجد کے کھوٹے بن گئے اگر، تو پھر حلقے کی سطح پر بھی استعمال ہوگا، ضلع کی سطح پر بھی استعمال ہوگا، صوبے کی سطح پہ بھی استعمال ہوگا، ملک کی سطح پر بھی استعمال ہوگا. کیا ضروری ہے کہ ہمارے استعمال کا آغاز مراکز سے ہو. تو اس لیے ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قربانیوں میں پیش کریں گے انشاءاللہ. یہ اہل علم کے سوچنے کی چیز ہے. اور جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بھائی علماء کا استعمال کیا جائے، ان کو کام کیا جائے، ان کا جو ہے ان کا تعاون کیا جائے اور ان کو جو ہے ان کی نصرت کی جائے، یہ ساری باتیں تو ہم اپنے ذمہ داروں سے کہتے ہیں، اپنے پرانوں سے کہتے ہیں، اپنے بڑوں سے کہتے ہیں کہ بھائی اپنے علماء کی قدر آپ کرو. لیکن ہم آپ اہل علم حضرات سے کہتے ہیں کہ آپ کس کے انتظار میں. اللہ آپ حضرات کو قبول فرمائے. آپ نیتیں کریں انشاءاللہ جہاں جس حال میں ہیں، کم سے کم مسجد کی سطح پر ہر ایک ہم میں سے کوشش کر سکتا ہے. پھر آگے انشاءاللہ سارے عالم کے تقاضے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قبول فرمائے. اچھا سنیں یہ بمبئی شہر کے علماء کی کارگزاری ہے جو اس وقت موجودہ ہماری سطح ہے. اللہ اس کو بہت بڑھاوے انشاءاللہ. کل علماء کی تعداد 1733 ہے. اس میں سال لگے ہوئے علماء 170 ہے. اور سال لگے ہوئے علماء میں ترتیب سے وقت لگانے والے علماء 70 ہے. 4 ماہ لگا ہوا علماء کا مجمع ہمارے شہر میں 249 ہے. چلہ لگے ہوئے علماء شہر میں 237 ہے. اور ترتیب سے وقت لگانے والے علماء 4 ماہ 52 ہیں اور چلہ لگانے والے 52 ہیں. پہلے سال میں نکلے ہوئے علماء اس وقت اللہ کے فضل سے پورے شہر میں 25 علماء ہیں ہمارے شہر کے جو سال میں چل رہے ہیں الحمدللہ. دوسرے سال میں ایک عالم وقت لگا کر آئے اور اللہ کا احسان ہے چاروں پنچکوسے میں اس وقت علماء کی دوسرے سال کی تشکیلیں ہیں اور اللہ نے چاہا تو اس سال کافی جماعتیں نکلی. نظام الدین سے سالانہ وقت لگانے والے علماء 170 میں 22 ہے. 2 ماہ نظام الدین وقت دینے والے علماء 15 ہے. کل طلبہ ہمارے بمبئی شہر کے تمام مدارس کے یہ شہر میں رہنے والے طلبہ کی تعداد 1038 ہے. اور وہ طلبہ جن کی چلے لگے ہیں 60 ہے. اور وہ طلبہ جو 5 اعمال الحمدللہ اپنے مدارس میں جڑتے ہیں یہ 121 ہے. اور بعض اعمال والے طلبہ 50. کل طلبہ اچھا علماء 2033. کل طلبہ کتنے ہیں؟ کل 38 جی 1038. اور کل آبادی کتنی ہے اپنے بمبئی کی؟ 40 لاکھ. 1.5 کروڑ. آبادی 1.5 کروڑ 40 لاکھ میں کرو. 1.5 کروڑ کی آبادی میں 1000 طلبہ 1000. آپ بتائیے فرض کفایہ ادا ہو رہا ہے پورے اس کے اندر 2 کروڑ سے 2.25 کروڑ کی آبادی. جی مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات، مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ والی بات. فرض کفایہ کی مقدار، فرض کفایہ میں وہ عمل مطلوب ہوتا ہے جو عمل فرض ہوتا ہے. تو کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ
وہ عمل وجود میں آ جائے اور اس سے ضرورت پوری ہو، وہ عمل وجود میں آ جائے، تو 1.5 کروڑ کے لیے اتنے علماء، 2,500 کے آس پاس علماء اور ان کے طلباء یہ کفایہ بند رہے ہیں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کام کا ایک بنیادی جز ہے طلباء کو مدرسوں کی طرف متوجہ کرنا، طلباء کو مدارس کی طرف متوجہ کرنا ہمارے کام کا بنیادی جز ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، میرے اس کام سے مدرسوں کو طلباء ملیں گے، میرے اس کام سے مدرسوں کو طلباء ملیں گے۔ تو طلباء ملیں گے اس وقت جب کہ طلباء کو متوجہ کیا جائے گا اور طلباء کو اس رخ پر ڈالا جائے گا۔ اور دوسرا بنیادی کام ہے طلباء کو مدرسوں میں جمانا، داخلہ لیا، پڑھ رہے ہیں، بیچ میں حالات آتے ہیں، جیسے چھٹے میں نکلا ہے، 4 ماہ میں نکلا ہے تو احوال آتے ہیں تو ہم جمانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی پڑھنے کے درمیان حالات آتے ہیں تو ان حالات میں جمانا بھی اپنی ذمہ داری ہے۔ ایک صحابی پر حال آیا، ان کے بھائی آگے کہنے لگے اللہ کے نبی کہ میرا بھائی ہے، آپ کے مدرسے میں پڑھتا ہے اور کماتا نہیں ہے، آپ اس سے کو کمانے میں میرا ساتھ دے دیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے اس کو بھی سمجھایا، اس کو بھی سمجھایا، فرمایا کہ یہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اس کی برکت سے تجھے رزق مل رہا ہے، تیرے رزق اس کا بھی رہن بنایا ہے، اس مدرسے میں پڑھنے دو، اور اس کا بھی رہن بنایا کہ تیرے پڑھنے کی برکت سے ان کو رزق مل رہا ہے، لعلک ترزق بھی، اس جملے سے وہ مطمئن ہو کے لوٹے۔ طلباء کو جمانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ مسجد جب ہمارے پاس فہرست ہوگی اپنے مسجد و جماعت کے پاس کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں 20 طلباء پڑھ رہے ہیں، تو پھر ان طلباء کو متوجہ کر کے جمانا، اور اکھڑ گئے تو ان کو دوبارہ جمانا۔ اور اس کے علاوہ بڑی تعداد ہے جو ہوٹل سنبھال رہی ہے، دیگر شعبوں میں ہیں، ان کو جا کر متوجہ کرنا اور اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، سہولت پیدا کرنا، گھر والوں کو متوجہ کرنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا حنفیت پھیلنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے علماء نے کہ امام صاحب نے طلباء کو تلاش کیا اور ڈھونڈ کر ان کو مدرسوں کی طرف متوجہ کیا، ورنہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ دھوبی کے بچے کپڑے دھلنے میں لگ گئے تھے، امام ابو حنیفہ نے پکڑ کے مدرسے میں لے کر آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار اور بہت بڑے تاجر، لیکن پیسہ اپنی ذات میں نہیں لگاتے تھے، پیسہ کماتے تھے طلباء پر لگانے کے لیے۔ 100 طلباء کا خرچ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اٹھاتے تھے، طلباء کا بھی خرچ، ان کے گھر والوں کا بھی خرچ۔ تو امام یوسف کی ماں آئی کہ میرا بیٹا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیٹا تنہا ہے، یہی سہارا ہے، آپ نے اسے لے لیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے بڑھیا سے کہا میں اسے جو علم دے رہا ہوں یہ بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودہ کھائے گا، اتنا بڑا علم دے رہا ہوں۔ تو بڑھیا کوئی بات تو سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا میرا کیا ہوگا میری ضروریات کا؟ امام صاحب نے فرمایا تیری ضروریات میرے ذمہ ہے۔ ہر مہینے کی ضرورت امام صاحب خود پوری کرتے تھے اور بچے کو پڑھاتے رہے۔ پھر وہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، امام یوسف قاضی بنے، قاضی سے قاضی القضات بنے۔ ہارون رشید نے دسترخوان پہ بلایا اور فالودہ پیش کیا، امام صاحب کھاتے ہوئے مسکرانے لگے۔ ہارون رشید نے پوچھا کس بات پہ مسکرائے؟ کہ مجھے اپنے استاد کی بات یاد آئی، حضرت نے فرمایا تھا کہ تجھے وہ علم دے رہا ہوں کہ بادشاہ کے دسترخوان پہ فالودہ کھائے۔ وہ دھوبی کے بچے کو قاضی القضات بنا دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ 100 بچوں کو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بھی یتیم تھے، ان کو بھی گلے لگایا۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ بہت جگہ رشتے دار کے، ان کو بھی گلے لگایا۔ اس لیے احناف کو بہت عظیم شاگرد ملے، 500 طلباء۔ اس لیے اپنے طلباء کو مدرسے میں لانا اور جمانا، کچھ احوال ہیں تو ان کے گھر والوں کو بھی متوجہ کرنا، بچوں کو بھی متوجہ کرنا، تو پھر انشاءاللہ طلباء کی تعداد اور بڑھے گی۔